السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاروق بھائی اردو بچاؤ تحریک ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ غریب آدمی آج اتنا پریشان ہے کہ غریب آدمی کو کوئی پوچھنے والا نہیں، غریب آدمی کو کوئی چھاؤں میں لانے والا نہیں، غریب آدمی کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، غریب آدمی کی کوئی دکھ بیماری کرنے والا نہیں۔ حکومت غریب آدمی کو تو رہنا پسند نہیں کرتی، مگر ہمارے جو نیتا لوگ ہیں، جو ہندو ہو یا مسلمان ہو، جو اوقاف کے جو درگاہیں ہے، اوقاف کے جو زمینہ ہے، یہ کس کے نہیں جا رہا پیسہ؟ آج ہم بیت المال سے پہلے کے جو صحابیاں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بیت المال ہوتا تھا وہ غریبوں کے لیے ہوتا تھا، غریبوں کی پریشانی کے لیے ہوتا تھا۔ آج بیت المال کس کو بولتے ہیں پبلک کو نہیں معلوم۔ بیت المال سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ بیت المال ہے کیا؟ بیت المال کس کے لیے ہے؟ غریبوں کے لیے ہے، مجبور لوگ کے لیے ہے، بیماروں کے لیے ہے، غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے ہے، موت مٹھی کے لیے ہے، مگر ہم کو کوئی دینے والا نہیں۔ بیت المال معلوم نہیں، بیت المال کہاں ہے نہیں معلوم۔ اوقاف کے زمینہ کتنے ہیں؟ آج لوگ کرائے نہیں دے سک رہے گھروں کے، ایک ایک مہینے میں ایک ایک گھر بدل رہے ہیں۔ مکاندار ظلم کر رہا ہے، لائٹ والے ظلم کر رہے ہیں، نل والے ظلم کر رہے ہیں۔ ان کو کھانے کو نہیں ہے تو وہ کرایہ کیا دے سکتے؟ ان کو کاروبار نہیں ہے، ان کے بچوں کو تعلیم نہیں ہے، ان کے ماں باپ کو علاج کو پیسے نہیں ہیں۔ سرکاری دواخانوں کا یہ حال ہے، خانگی دواخانوں میں تو جا نہیں سکتے، تو یہ غریب آدمی جیں گا کیسا؟ یہ اوقاف سے یہ لوگ کو دلا نہیں سکتے آپ؟ یہ اوقاف کیا ہے؟ اوقاف کس کے لیے ہے؟ ایک 50 گز کی زمین تو دے سکتے۔ آج یہ جو درگاہیں جو حراج ہوتے ہیں، یہ اوقاف کے ہے، یہ لاکھ 2 لاکھ میں حراج کرتے ہیں، 100 کروڑ 200 کروڑ روپے کماتے ہیں درگاہوں سے۔ آپ جا کر دیکھیے کتنے بڑے بڑے درگاہیں ہیں، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کون کھا رہا ہے؟ کس کو کھلا رہے ہیں؟ یہ کئی ایسے درگاہیں ہیں، مندراں ہیں جو پیسہ غریبوں تک نہیں پہنچتا، نہ ہندو بھائی کا نہیں پہنچتا، نہ مسلمان بھائی کا نہیں پہنچتا۔ کئی ایسے مندراں ہیں جو کروڑوں اربوں روپیہ آتا ہے، کنٹلوں میں سونا آتا ہے، مگر کوئی غریب تک نہیں پہنچتا۔ صرف وہ لوگ کی درگاہ مندر کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے، درگاہ کا پیسہ درگاہ کے اندر ہی ختم ہوتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے اجمیر کے کتنا بڑا دیگ ہے، کروڑوں روپیہ ہے اس کے اندر، کروڑوں روپیہ ہے، کنٹلوں سے سونا آتا ہے۔ کس کو دے رہے میرے بھائی؟ 10 کنٹل چاول پکا کے غریبوں کو کھلا دیا تو ہو گیا؟ کیا غریب آدمی اسی طریقے سے جینا اور اسی طریقے سے مر جانا؟ غریب پیدا ہوا غریب ہی مر جانا۔ غریب کے بارے میں کوئی سوچنے والا نہیں، نہ حکومت سوچتی ہے، نہ عوام سوچتی ہے، نہ ان کے کوئی رشتہ دار سوچتے ہیں۔ یہ پیسہ جاتا کہاں آخر؟ یہ مندروں کا پیسہ، یہ درگاہوں کا پیسہ، یہ کس کو استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں؟ اوقاف کا پیسہ۔ درگاہ اوقاف کی ہے، درگاہ کو حراج کیا جاتا ہے، سال میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ میں حراج کرتے ہیں، تو وہ حراج کرنے والا حراج چھڑا لیتا ہے، اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ جا کر دیکھیے، آپ کیسے بڑے بڑے درگاہ ہیں، اجمیر کی درگاہ لے لو، گلبرگے کی درگاہ لے لو، جہانگیر پیروں کی لے لو، حاجی علی کی لے لو، بابا شرف الدین کی لے لو، یسوع بابا کی لے لو، برانی شاہ صاحب کی لے لو، ارے کئی ایسے درگاہ ہیں، کئی ایسے مندراں ہیں، تروپتی لے لو، ہزاروں درگاہ ہیں، ہزاروں مندراں ہیں۔ یہ پیسہ غریبوں تک کیوں نہیں پہنچتا؟ بعض مندروں سے اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے، درگاہوں سے تھیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، یہ غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ آج غریب لوگ مر رہے ہیں روڈوں پہ، بھوک سے مر رہے ہیں، گھر سے مر رہے ہیں، گھر نہیں ہے وہ لوگ کو رہنے کے لیے، مگر کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ نہ مندر سے پیسہ آتا ہے، نہ درگاہ سے پیسہ آتا ہے، نہ اوقاف سے پیسہ آتا ہے، نہ بیت المال سے پیسہ ملتا ہے۔ پھر یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ غریبوں کو کیوں جینے نہیں دے رہی؟ اس کے اوپر کیوں آواز نہیں اٹھا رہی؟ کیا عوام کا کام نہیں ہے؟ حکومت کا کام نہیں ہے یہ غریبوں تک پہنچانا؟ ارے ہزاروں ایکڑ زمینیں، لاکھوں ایکڑ زمینیں اوقاف کی، ارے ان غریبوں کو دو، ہندو میں بھی غریبوں کو دعوت دو، مسلمانوں کو بھی دو، غریبوں کو جینے دو، غریبوں کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھنے دو۔ تم لوگ کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں، لندن میں پڑھتے ہیں، غریب کے بچے سرکاری اسکول میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تم بریانی کھا سکتے ہیں، یہ لوگ دال چاول بھی نہیں کھا سکتے غریب لوگ۔ ارے کیا ہے میرے بھائی؟ غریبوں کے بارے میں بھی سوچو۔ یہ مندر کا پیسہ نکالو، یہ درگاہوں کا پیسہ نکالو، یہ اوقاف کا پیسہ نکالو۔ ارے کیا ہے کرو گے؟ کیا اللہ کے پاس لے کے جاؤ گے کہ اللہ تمہیں لے کے آؤ بولا؟ ارے اس کی پوچھ ہے تم کو، جو تم دبا کے رکھ رہے ہو، سانپ کو دبا کے رکھ رہے ہو تو تم کو دسنے والا ہے۔ تم غریبوں کا خون چوس رہے ہو، غریبوں کو تڑپا رہے ہو، غریبوں بہت مجبور ہے میرے بھائی، غریبوں کو کھانے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے۔ ارے ان کے اوپر مدد کرو۔ ارے پہلے کے صحابیاں کیسے تھے؟ راتوں میں نکل کے دیکھتے تھے کہ ہماری حکومت کے اندر کون غریب ہے، کون ہم سے مانگنے آیا تھا، آج مانگنے آیا تھا تو کل کہیں کو نہیں مانگنے آیا۔ کیا ہمارے دینے میں کوتاہی ہو گئی؟ کیا ہمارے سے شرما رہا گیا؟ آج لوگ ایک بار مانگے تو دوسری بار گئے تو نیچے منڈی ڈال لیتے، ارے پھر آ گئے انہیں۔ ارے مت کرو میرے بھائی، غریب آدمی تمہاری کھیتی ہے،
तुम जितना खेती में डालोगे उतना तुमको फसल आती रहेगी। एक दाना डालोगे तो 1000 आएगी तुमको, एक थैला डालोगे तो 1000 थैले निकलेंगे। 1000 रुपये तुम इमदाद करोगे किसी को तो 1 करोड़ रुपये कमाओगे तुम। अल्लाह के राह में खर्च करो मेरे भाई, ये सब रह जाने वाला है। जो तुम नेकी करोगे तुम्हारे साथ आने वाला है। जिस तरीके से तुम सारी चीज़ें छोड़ के, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे दौलत को छोड़ के अल्लाह की इबादत करने के लिए जैसा जाते हैं, तो उसी तरीके से आप नेकी को भी अपनाओ। खबर के अंदर सब छोड़ के चले जाते हैं, तुम्हारे पास कौन आता है? नेकी आती है। खबर में ये लोग आने वाले नहीं है, ना प्रॉपर्टी आने वाली है, ना बीवी आने वाली है, ना बच्चे आने वाले हैं, ना कोई आने वाला नहीं है तुम्हारे, सिर्फ नेकी आने वाली है। अल्लाह को तुम्हें नेकी होना है। आज दुनिया की चमक के अंदर हम परेशान हैं, गरीबों का हक मान ले रहे हैं, गरीबों को तकलीफ दे रहे हैं। हमारे आजू बाजू गरीब है, हमारे रिश्तेदार में गरीब है, खाने को परेशान है, बच्चों की तालीम को परेशान है, शादी मेजबानी को परेशान है, दवा डोरी को परेशान है, मगर हमारा कोई पुछताने हाल नहीं है। ना हुकूमत में है, ना हमारे नेताओं में है, ना तो हमारे रिश्तेदार में है, ना तो हमारे अड़ोस पड़ोस में है। तो आखिर ये गरीब कैसा जिएगा? यह गरीब उसकी मर्जी से पैदा हुआ है, ये अल्लाह की मर्जी से पैदा हुआ है। और इनका हक, गरीब का हक अमीर के पास है, हुकूमत के पास है। पहले के जो साहबियाँ थे कि अपने साथ लेके गए, गरीबों को जब से रखे, बैतुल माल गरीबों के वास्ते में, औकाफ गरीबों के वास्ते में, ये जो चीज़ें हैं गरीबों के लिए है। औकाफ का किराया आता गरीबों को दो, उनके दुख बीमारी को लगाओ, उनके इलाजों में लगाओ, उनके बच्चों की तालीमों में लगाओ। नहीं, आज कई ऐसे लोग हैं जो लाइट के बिल के वास्ते परेशान हैं, घर के किराए के वास्ते परेशान हैं, दवा के वास्ते परेशान हैं, बच्चों को तालीम नहीं दे सक रहे हैं, पेट भर खा नहीं सक रहे। आप जाकर देखिए गरीबों के घरों में गरीब कैसा जी रहा है, गरीब कैसी मुसीबत में है, मगर हम नहीं देख रहे हैं। खाली उन्हें मर गया तो उसकी मौता में जाके ठहर जाते, अरे भाई बोलो तुम्हारे क्या होना, बोलो जल्दी करो, ऐसा करते हैं। मगर ऐसा मत करो, अल्लाह के पास जवाब देने का है। एक अल्लाह की इबादत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, और इसके ऊपर आवाज़ उठाओ। ये दरगाहों का और ये मंदिरों का पैसा गरीबों तक पहुंचाओ, औकाफ का पैसा पहुंचाओ। ये जो बैतुल माल का है, गरीबों का हक है, ये गरीबों के हक को दिलाना ये हुकूमत का काम है, ये अवाम का काम है। एक अल्लाह की इबादत करो और ये बात के ऊपर गौर व फिक्र करो, और एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ही इबादत के लायक है, हम सब अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलोअर बढ़ाओ। जब तक के लिए सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।